دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میں بڑا آدمی بنوں۔ دیکھو والدین جو ہے وہ جب اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا بڑا آدمی بنائیں گے، بڑی تعلیم دلائیں گے، یعنی دنیا میں ہر انسان الگ الگ انسان کی پسند ہوتی ہے، مطلب کھانا ہر آدمی کا اپنے پسند کا ہوتا ہے، اور کپڑے ہر آدمی اپنے پسند کا پہنتا ہے۔ ہاں، اچھا، دو آدمیوں کا نظریہ ایک ساتھ نہیں ملتا، کسی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، کسی کا الگ ہوتا ہے۔ طبیعت ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کپڑوں کے کلر الگ الگ لوگوں کو پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی سبزی پسند، کسی کو کوئی سبزی پسند، کسی کو کس طرح گھر چاہیے، کسی کو کسی طرح گھر چاہیے، یعنی ہر چیز میں ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، لیکن پوری انسانیت کا یہ ایک کامن چیز ہے کہ وہ سوچتا ہے میں بڑا آدمی کیسے بنوں۔ اگر یہ انسان بڑے آدمی بننے کے لیے، مطلب عزت دار بننے کے لیے فطرت کا راستہ چھوڑے گا تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا جو اسباب کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے تو اس کے لیے ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ جیسے لوہا جو ہے، لوہا جب آگ سے گزرتا ہے تب اس سے جو ہے کلہاڑی بنتی ہے، چھری بنتی ہے، دروازے بنتے ہیں۔ اگر لوہے کو آگ سے نہ گزارو اور اس کو ضرب نہ لگاؤ ہتھوڑوں سے تو وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کا اوزار نہیں بن سکتا، وہ خوبصورت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دنیا میں سب سے خوبصورت اور مہنگی چیز جو ہے سونا، جو زیورات میں آتا ہے، تو سونا بھی آگ لے کے آگ کی تفش لے کے جو ہے تب وہ سونا بنتا ہے، اس سے زیورات تب بنتے ہیں سونے سے جب اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہر آدمی جب بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور فطرت کے طریقے سے غیر طریقے پر بڑا بننا چاہتا ہو یا عزت کمانا چاہتا ہو تو وہ نہ تو کبھی بڑا آدمی بنے گا اور نہ اس کو وہ عزت ملے گی۔ ہمارے معاشرے کی کمزوری کیا ہے کہ ہم کچھ کیے بغیر، کچھ قربانی دیے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ عزت کریں ہماری، اور میں بڑا آدمی بنوں۔ ہر ٹائم اس بارے میں سوچتا ہے کہ کس طرح میں بڑا آدمی بنوں۔ دیکھو دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، جائیدادوں والے، بنگلوں والے، گاڑیوں والے، پیسوں والے، تو آپ جب اس کی تاریخ دیکھو گے تو وہ ایسے مرحلوں سے گزرے ہوتے ہیں، ایسے سخت مرحلوں سے بڑی بڑی قربانیاں دے کے وہ اس سٹیج تک پہنچے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت رکھی ہوئی ہے اور ہر انسان کو امتحان میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امتحان سے دنیا میں چھوٹ نہیں دی، یہ ہر وقت امتحان میں ہے۔ جس کی 60 سال زندگی ہو، 50 سال ہو، 30 سال ہو، جتنی زندگی ہو، کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کو مالک، کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا ہوتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ غریب، امیر ہے، گنگا، لولا، لنگڑا، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا ہوتا ہے امتحان کے طور پہ۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس ماحول میں آزماتا ہے جس چیز میں اس کو مالک بنایا ہوتا ہے۔ تو میں بڑے جائیدادوں والوں کو چھوڑ کے سب سے نچلے درجے کا جو آدمی ہوتا ہے، جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، تو اس کو اپنے بچوں کی اور بیوی کا ایک ذمہ دار بنایا ہوا ہے، ان کا حاکم بنایا ہوا ہے، ان کا ایک قسم کا دنیا کا مالک بنایا ہوتا ہے، کیونکہ باپ جیسا بھی ہو،
اس کا اپنے گھر میں حکم چلتا ہے، بیوی اس کی تابعداری کرتے، بچے اس کی تابعداری کرتے، تو یہ اس گھر کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ آدمی اگر بڑا بننے کا سوچے، عزت دار بننے کا سوچے، تو فطرت بتاتی ہے کہ پہلے اللہ جس کام میں تمہیں آزما رہا ہے، اپنے گھر کے کفالت میں آزما رہا ہے، تو وہاں سے آپ کو شروع کرنا ہوگا۔ کس طرح آپ چاہتے ہو کہ میں گاؤں کا سرپنچ بنوں، گاؤں میں لوگ میری عزت کرے اور میں جرگوں میں بلایا جاؤں، حالانکہ آپ کو اپنے گھر میں بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کس طرح بات کی جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا جو یہ ہے کہ اپنے گھر سے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ شروع کرنا ہے۔ جب آپ کے گھر کے ماحول میں آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، جب آپ ان میں اپنا عدل اور انصاف قائم کرو گے، ان سے تعلق جوڑ کے رکھو گے اور ان کی مدد کرو گے، تو جب اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پاس کرے گا، جب آپ اس میں پاس ہوں گے، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کے امتحان کے لیے آپ زیادہ کچھ دے کے آپ کو اس کا مالک بنا کے دیکھے گا۔ جب ایک انسان ایک چیز میں رہتا ہے اور اس میں وہ پاس نہیں ہوتا نا، تو یا تو وہ ملکیت چھن جاتی ہے، آدمی اور بھی غریب ہو جاتا ہے، فیملی والے مطلب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو نچلے درجے کا ایک آدمی کو لیا کہ جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہوتا اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا مالک بنایا، اپنے بچوں کا مالک بنایا، اپنی بیوی کا مالک بنایا ہوتا ہے دنیاوی حساب سے۔ تو اب جب یہ اپنی فیملی کے بارے میں پاس نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں عدل و انصاف قائم نہیں کرتا، بچوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، بیوی سے غصے سے پیش آتا ہے، گھر میں گھستے ہی شور شرابہ مچ جاتا ہے، بچے ڈرنے لگتے ہیں اس سے، تو یہ کون سی ملکیت والی بات آ گئی؟ اور یہ آدمی سوچتا ہے کہ باہر لوگ میری عزت کرے۔ یہ تو فطرت سے خلاف بات ہے کہ آپ گھر میں ایسا رویہ رکھو کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہو، بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہو، کس طرح بچوں سے، گھر والوں سے، ان سے عدل انصاف کیا جائے یا بات کی جائے، اور باہر والوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ میری عزت کرے، مجھے بڑے جرگوں میں بٹھائے، میں بڑا آدمی بنوں۔ تو یہ غیر فطری عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے دیکھو لوگوں نے کسی بھی طریقے سے پیسے کمائے لیکن عزت نہ کما پائے، اور عزت ایسی چیز ہے کہ آدمی پوری زندگی آدمی مزدوری کرے اور بہت سارا پیسہ اکٹھا کرے اور بہت سارا جائیداد بنائے، لیکن جہاں پر عزت کا سوال ہوگا تو وہ 60 سال 50 سال کی محنت کی جو جائیداد اور مال ہے وہ عزت پہ قربان کر دیتا ہے۔ عزت ایسی چیز ہے، اور عزت غریب کی بھی ہے اور امیر کی بھی ہے، چھوٹے اور بڑی کی۔ پوری زندگی میں آدمی عزت کے لیے جان دیتا ہے۔ جب مال جس کے لیے، دیکھو محبوب چیز دنیا میں کیا ہے؟ مال و دولت ہے انسان کی نظر میں سب سے محبوب چیز جو ہے، کیونکہ سارا بھاگ دوڑ جو ہے وہ دولت کے لیے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ سب سے محبوب چیز مال و دولت ہے انسان کی نظر میں۔ لیکن جہاں پر عزت کا سوال ہو، پھر وہ سارا مال و دولت کا خیال کوئی نہیں کرتا اور دریا کی طرف بہا کے اپنی عزت کو بچانے لگتا ہے۔ تو عزت کمانا جو ہے، بڑا آدمی بننا، لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی دل میں محبت بنانا، یہ ایسے نہیں ہے کہ گھر میں جیسے رہو کوئی بات نہیں تو باہر آپ کو لوگ عزت دیں گے، نہیں۔ جب آپ نے اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے، ان سے عدل کا فیصلہ، انصاف کا فیصلہ کرو گے، ان سے اخلاق سے پیش آؤ گے، ان کے ہر حکم کی تابعداری کرو گے، ان کی مدد کرو گے مشکلات میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو
اس ملکیت سے زیادہ ملکیت کو امتحان میں ڈال کے دے گا کہ یہ چھوٹے امتحان میں پاس ہو گیا، اس نے عدل و انصاف کا فیصلہ قائم کر دیا، ابھی اس کو گاؤں کا بڑا بناتے ہیں۔ جیسے آج کل MPA MNA ہے، تو پھر جب اس کو گاؤں کی ذمہ داری دی جاتی ہے، گھر کے ذمہ داری میں پاس ہوتا ہے، تو پھر گاؤں کی ذمہ داری، جب گاؤں کی ذمہ داری عدل انصاف فیصلے اور حق نہ حق اس کو جانتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور ان کے حق میں فیصلے کرنا، تو پھر جو ہے پورے ڈویژن کی یا پھر علاقے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ میں اس کا وہ دے دیتا ہے، پاور دے دیتا ہے کہ چلو ابھی تو گاؤں کا اس میں بھی پاس ہو گیا۔ دیکھو قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ ایک پورے علاقے کی جو ہے وہ سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ ایک آدمی ہوگا وہ پورے گاؤں کا سفارش کرے گا اللہ کے سامنے، وہ سفارش قبول بھی ہوگی، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ایک آدمی ہوگا وہ ایک کنبے کا، یعنی مطلب ایک فیملی کا کرے گا، ایک قبیلے کا۔ اور ایک آدمی ہوگا جو صرف ایک آدمی کی سفارش کرے گا اور قبول ہوگا۔ تو یہ ایک آدمی سے شروع ہو کے کہاں پہنچا ہے؟ پورا جو ایک کنبے میں جو ہے 40 آدمی ہیں، 40 آدمیوں کا ایک کنبہ ہوتا ہے، تو آخری بندہ جو ہے جو ایک آدمی کی سفارش کرے گا قیامت کی دن وہ قبول ہوگا، اور ایک آدمی جو ہے نا پورے علاقے کا سفارش کرے گا تو وہ قبول ہوگا۔ تو جب ایک کنبے ایک فیملی میں 40 آدمی ہیں تو پورے علاقے میں کتنے آدمی ہوں گے، یعنی پورے سوات میں کتنے آدمی ہیں؟ تو حدیث کے مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا ماحول جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت سے بنایا ہوا ہے، جو فطری چیز ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑا بننا چاہتے ہیں لیکن فطرت پہ نہیں چلتے، فطرت سے ہٹ کے بڑا بننا چاہتے، اس میں ہمیشہ ہم مار کھا جاتے ہیں، اور ہم خود کو امیر بناتے ہیں، امیر دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ہماری عزت کریں۔ تو امیری سے عزت نہیں آتی، جب تک قربانی نہ دو گے تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اور یہ آدمی امیر بنتا ہے، پیسہ اس کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کماتا ہے، پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے، اور اس کو وہ عزت نہیں ملتی۔ وہ سوچتا ہے یار کیا بات ہے، میں تو اچھا آدمی ہوں، کوئی برائی تو مجھ میں ہے نہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا میں نے، پیسہ بھی میرے پاس ہے، کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں، پھر لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بھائی، ایسی عزت ایسی نہیں ملتی، عزت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی فطرت پہ چلو گے دنیا میں تو آپ کو ہر سٹیپ بائی سٹیپ مقام ملتا جائے گا، اور وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں بار بار گھر سے شروع ہونے کی بات کرتا ہوں۔ گھر میں بھائی سے لڑائی ہے اور باہر خود کو جو ہے نا عزت دار سمجھتا ہے، کون عزت کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑے بھائی سے لڑ رہا ہے؟ کوئی عزت نہیں کرے گا۔ بہنیں بیچاری جو ہے ہم اس کو، ان بہنوں کو بھول گئے ہم، یعنی کچھ دینا تو دور کی بات ہے، ہم پوچھنے بھی نہیں جاتے، پھر یہاں سے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی۔ کوئی عزت نہیں ملنے والی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی عزت نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ کی فطرت کے خلاف جانے والے کو عزت نہیں ملتی ہے۔ تو دوستو، اگر عزت دار بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے لوگوں کی نظر میں، رب کی نظر میں، تو اللہ کی دی ہوئی فطرت سے چلو۔ اور فطرت کی مثال یہ ہے کہ بھوک لگنا فطرتی ہے۔ آپ کو بھوک لگے، آپ کھانا نہ کھاؤ، آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ ابھی آپ فطرت سے خلاف جاؤ گے کہ نہیں میں تو کھانے کی جگہ پانی پیوں گا، تو یہ آپ فطرت کے خلاف کر رہے ہو، کیونکہ پیٹ کو تو روٹی چاہیے، بھوک بجھانے کے لیے پیٹ کو روٹی چاہیے، پانی ایک الگ فطرت ہے۔ آپ اگر پیاس آپ کو لگے تو آپ کو پانی ہی پینا پڑے گا، ورنہ کھانے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو یہ فطرتی بات ہے، اور یہ عزت
اور بڑا آدمی بننا بھی فطرت پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا اور بڑا آدمی بھی بنائے گا، لیکن اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے۔ اپنے گھر میں عدل و انصاف کے فیصلے قائم کرو، اپنے والدین کے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو، اپنے بچوں کی، بیوی کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ نرمی والا رابطہ رکھو، وہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو مالک بنایا ہوا ہے، آپ کو انچارج بنایا ہوا ہے۔ ایسے گھر بھی ہے جس میں ایک کمانے والا ہے اور چھوٹے بہن بھائی ہوتے، والدین ہوتے ہیں، تو یہ ایک آدمی ان کا کفیل ہے، یعنی مالک ہے ایک قسم کا۔ تو اگر یہ مالک کو اللہ پاک آزما رہا ہے کہ یہ کیسے مالک تو ہے، کما کے تو ان کو دے رہا ہے، لیکن کس رویے سے کھلا رہا ہے۔ اب والدین جو ہے ڈر ڈر کے اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے غصہ ہو جاتا ہے بات کرنے پہ، وہ اپنی کوئی بات سنانا چاہتے ہیں لیکن دل میں ڈر رہے کہ بات کروں گی تو، یا بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے والدین۔ جب والدین اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے، تو وہ بچہ بچہ نہیں رہتا، وہ بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ پھر وہ یہ امید کیسے لگاتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں گا، میں باعزت بنوں گا، میں بڑا آدمی بنوں گا؟ یہ اس کی غلط فہمی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑا بن کے دکھاؤ اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، اپنے گھر کے ماحول سے شروع کرو، وہاں اخلاق، وہاں عدل و انصاف قائم کرو، وہاں کے طور طریقوں پہ چلو، اور والدین کی عزت کرو، اپنے گھر والوں کی عزت کرو، تو باہر والی عزت کرنا شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں تمہاری عزت دے گا، پھر لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا کہ بڑا آدمی اور عزت دار کیسے بنا جاتا ہے۔ شکریہ۔